رمضان المبارک کی ساعتیں بہت مبارک ہوں. اللہ تعالیٰ اپنی رحمتوں کا نزول فرمائے. اس 19 تاریخ کو غزہ پیس بورڈ کا اجلاس ہوا اور اس اجلاس میں وزیر اعظم صاحب تشریف لے کر گئے اور ایک مرتبہ پھر اس بات پر وہ خوشی منا رہے ہیں کہ ڈونلڈ ٹرمپ نے ان کی طرف دیکھا بھی, ان کے لیے 2-4 باتیں کیں ان کو اور فیلڈ مارشل صاحب کی تحسین کی, اور وہ یہ سمجھ رہے ہیں کہ اس کے نتیجے میں ان کو بہت بڑی کامیابی مل گئی ہے. پہلی بات تو یہ ہے کہ پاکستان کا غزہ پیس بورڈ میں شرکت کرنا کس لحاظ سے درست ہو سکتا ہے جبکہ انہوں نے اس پر نہ پارلیمنٹ میں مشورہ کیا, نہ اسٹیک ہولڈر سے بات کی, نہ کابینہ میں مشورہ کیا, بلکہ از خود یہ فیصلہ کر لیا کہ ہمیں اس پیس بورڈ میں جو ہے وہ جانا چاہیے. اور وہاں جو پیس بورڈ ہے وہ کیا ہے؟ وہ تو ڈونلڈ ٹرمپ کا بنایا ہوا ایک بورڈ ہے جو خود اس نے ایک مرتبہ یہ بیان دیا تھا کہ یہ یو این او کو ریپلیس کرے گا, بلکہ اس تقریر میں بھی اس نے یہ بات کہی کہ یو این او چونکہ اپنا کام نہیں کر رہی ہے لہٰذا یہ پیس بورڈ جو ہے امن قائم کرے گا. اور یہ وہ ڈونلڈ ٹرمپ ہے جس نے نیتن یاہو کو وہ بم بھی فراہم کیے اور وہ ہتھیار بھی فراہم کیے جو بائیڈن نے بھی نہیں کیے تھے, جس پر نیتن یاہو نے شکریہ ادا کیا. اور ڈونلڈ ٹرمپ نے اس بات کا اعلان اس تقریب میں کیا تھا جس میں ہمارے وزیر اعظم صاحب نے سگنیچر کیے تھے اور قومی وقار کا سودا کیا تھا. تو اس میں یہ اعلان کیا تھا کہ ایسے ایسے ہتھیار استعمال کیے ہیں کہ جس کا مجھے بھی نہیں پتا تھا, اور نیتن یاہو نے ان ہتھیاروں کو بہت اچھے طریقے سے استعمال کیا. اور وہ اچھا طریقہ کیا تھا کہ اس میں وہ ہتھیار شامل تھے, وہ بم شامل تھے کہ جب وہ گرے تو 3500 ڈگری سینٹی گریڈ اس کی جو ٹیمپریچر تھا, اس کی ہیٹ بنی, اور ہیٹ سے انسانوں کے جو اعضا تھے وہ ایواپوریٹ ہو گئے, فضا میں تحلیل ہو گئے. بہت ساری لاشیں ان کی باقیات تک نہیں ملی ہیں. جو فاسفورس بم پھینکے انہوں نے اس سے تو جل جاتے تھے, راکھ بن جاتے تھے انسانی جسم اور خیمے, لیکن اس تھرمل بم سے تو آپ اندازہ لگائیں کہ لاشیں کیا وہ فضا میں تحلیل ہو گیا. اور اس کو ڈونلڈ ٹرمپ اس تقریب میں کہہ رہا تھا کہ اس نے بہترین استعمال کیا ہے, اور وہاں پر شہباز شریف صاحب سلوٹ کرتے ہوئے ڈونلڈ ٹرمپ کے امن پسندی کو وہ سگنیچر کر رہے تھے. پھر یہ کہنا کہ جناب ہم جس پیس بورڈ میں گئے ہیں اس میں اگر اسرائیل موجود بھی ہے تو کیا ہوا, اقوام متحدہ میں تو وہ موجود ہے نا. تو اقوام متحدہ میں تو جب نیتن یاہو تقریر کے لیے آتا ہے, اور خاص طور پر جب فلسطین کا کوئی معاملہ چل رہا ہوتا ہے, تو اس میں تو صرف پاکستان ہی نہیں دنیا کے 150 کے قریب ممالک واک آؤٹ کر جاتے ہیں. تو شہباز شریف نے اس پیس بورڈ میں کوئی واک آؤٹ کیا کہ یہاں اسرائیل بیٹھا ہوا ہے؟ اس پیس بورڈ سے کیا نکلا؟ اس میں جو پریزنٹیشن دی گئی ہے, اس پریزنٹیشن میں جتنی بھی تباہی غزہ میں ہوئی ہے, جتنا قتل عام ہوا ہے, اس کا ذمہ دار حماس کو قرار دیا گیا ہے, اور ایک لفظ بھی کیا اسرائیل کا نام بھی اس پریزنٹیشن میں موجود نہیں تھا. اور ہمارے وزیر اعظم صاحب کہتے ہیں کہ ہم فلسطین کا مقدمہ لڑ رہے ہیں اور امن چاہتے ہیں. تو اس کا مطلب تو یہ ہے کہ بالکل یک طرفہ طور پر یہ کاروائی کی گئی ہے, اور ڈونلڈ ٹرمپ یہ چاہتا ہے کہ وہ اپنے ماتحت ان سارے ملکوں کو ہانکتا چلا جائے اور اپنی مرضی سے فیصلے کرتا چلا جائے. جس کو وہ نامینیٹ کرے گا وہ آئے گا, جس کو وہ نہیں کرے گا وہ نہیں آئے گا. اور ڈونلڈ ٹرمپ کی جو جرت دیکھی ہے, وہ یہ کہتا ہے کہ کسی نے پوچھا کہ جب آپ صدر نہیں رہیں گے تو اس کا کیا بنے گا, تو وہ کہتا ہے کہ میں صدر رہوں نہ رہوں یہ چلے گا. بھئی آپ کون ہیں جو اس بنیاد پر یہ فیصلہ کر سکتے ہیں کہ میں صدر رہوں نہ رہوں یہ چلے گا؟ اس کی کیا حیثیت ہوگی؟ پھر یہ جو پوری تجارتی ذہنیت ہے, اور ہم جانتے ہیں کہ ڈونلڈ ٹرمپ کا داماد اور وٹکاف کا بیٹا اور اس طرح کے جس طرح ہمارے یہاں لوگ ہوتے ہیں جو پولیٹیکل لوگوں کے ساتھ مل کر اپنا سارا اپنے خاندان کا کاروبار چلا رہے ہوتے ہیں, اسی طرح وہاں بھی یہ سب چیزیں موجود ہیں. یہ جو لوگ ہیں یہ تو تاجر قسم کے لوگ ہیں, سفاک قسم کے لوگ ہیں, یہ تو انسانوں کی لاشوں پہ کاروبار کرنے والے لوگ ہیں. اور یہ جو انویسٹمنٹ وہ کروا رہا ہے, جس میں خود امریکہ کی انویسٹمنٹ کا بھی اعلان کر رہا ہے اور دیگر ملکوں کی انویسٹمنٹ کا اعلان کر رہا ہے, وہ تو ایک کاروبار ہے. پھر ایک سنجیدہ سوال اس میں یہ موجود ہے
کہ آپ غزہ کے بارے میں تو یہ بات کہہ رہے ہیں کہ یہاں پر ہم پیس قائم کریں گے، لیکن آپ ویسٹ بینک کا تو نام تک نہیں لے رہے. تو فلسطین کی ریاست کا تصور صرف غزہ کے ساتھ تو نہیں ہے وابستہ. فلسطین کی ریاست کا تصور تو پورا کا پورا جو ہے وہ اس میں ویسٹ بینک شامل ہے. بلکہ ہم تو یہ کہتے ہیں کہ جتنا بھی اس وقت اسرائیل ہے وہ سب مقبوضہ فلسطین ہے. لیکن اگر وہ لوگ دوسری بات کرتے ہیں، اسرائیل کو مانتے ہیں، تو بھی ویسٹ بینک کو کیسے مائنس کر سکتے ہیں؟ جبکہ ویسٹ بینک میں مسلسل ہنگامہ آرائی کر رہے ہیں. وہ صہیونی وہاں پر ان کے مسلمانوں کی جو بستیاں تاراج کر رہے ہیں، ان کو بے دخل کر رہے ہیں. تو ایسی ساری صورتحال، اور پھر ایک لفظ بھی اس پر بات نہیں ہوئی ڈونلڈ ٹرمپ کی طرف سے کہ اسرائیل مسلسل خلاف ورزیاں کر رہا ہے جنگ بندی کی. جو 600 ٹرک امدادی جانے تھے اس میں سے صرف 45 ٹرک امداد کے ہوتے ہیں، باقی تو پھر وہ تاجروں کے رحم و کرم پہ چھوڑ دیا ہے. اسی طرح سے مسلسل حملہ کرتا رہتا ہے. وہ کئی 100 لوگ شہید ہو چکے ہیں. اسی طرح وہ اپنی فوجوں کو پیچھے نہیں لے کر جا رہا ہے. تو یہ ساری جو اسرائیل خلاف ورزیاں کر رہا ہے اس پہ تو کوئی بات ہی نہیں ہو رہی. اور ایک ایسے پیس بورڈ میں جا کر صرف اس بنیاد پر کہ ڈونلڈ ٹرمپ مسکرا کر ان کی طرف دیکھ لیتے ہیں، 2-4 جملے اچھال دیتے ہیں. اور اب تو انہوں نے، پہلے تو وہ نام لیا کرتے تھے کہ انڈیا کے طیارے گرے ہیں، اب تو انہوں نے طیاروں کی تعداد بڑھا دی ہے اور نام کسی کا نہیں لے رہے. تو کل کو اگر ڈونلڈ ٹرمپ خدا نہ خواستہ یہ کہہ دے کہ کچھ انڈیا کے گرے، کچھ پاکستان کے گرے، تو کیا کریں گے ہمارے حضرات جو وہاں تشریف لے جاتے ہیں؟ لہذا اتنی فضول قسم کی چیز پر پوری قومی پالیسی کو نظر انداز کرنا، قائد اعظم سے لے کر آج تک ہماری پالیسی بالکل واضح ہے، اس سے انحراف کرنا یہ کسی صورت میں بھی قابل قبول نہیں ہو سکتا. اور پھر بات صرف اتنی نہیں ہے کہ وزارت خارجہ کی طرف سے یہ بات آئے کہ حماس کو ڈسارم کرنے میں ہم شامل نہیں ہوں گے. کسی بھی صورت میں پاکستان کی فوج کو نہیں جانا چاہیے. غزہ میں جب فوج جائے گی تو کیا وہ اسرائیل سے لڑنے جائے گی؟ اسرائیل سے لڑنا ہوتا تو پہلے لڑتے ہیں نا، سارے مسلم ملکوں کو ملاتے، کچھ کرتے. جب ہمارے 80-90 ہزار لوگ شہید ہو رہے تھے تو جب تو ہم نے کچھ بھی نہیں کیا. اب یہ جو آپ فوج بھیجنے کی بات کر رہے ہیں، یہ تو در حقیقت غزہ میں جو انٹرنل معاملات جو وہاں کی پولیس کو سنبھالنے چاہیے اور وہاں کی جو فلسطینی فورس ہے اس کو سنبھالنے چاہیے معاہدے کے مطابق، اس کے بجائے ان افواج کو استعمال کیا جائے گا. اور ڈونلڈ ٹرمپ بار بار یہ بات کہتا ہے کہ حماس کو ہم ڈسارم کریں گے. تو پھر کیسے پاکستان کی وزارت خارجہ یہ کہہ سکتی ہے کہ ہم حماس کو ڈسارم کرنے کے عمل میں شریک نہیں ہوں گے؟ آپ کس کی کمانڈ میں ہوں گے؟ وہاں فوجی کیا احتجاج کریں گے پاکستان کے ڈونلڈ ٹرمپ کے خلاف؟ آپ سے تو ایک لفظ نکلتا نہیں ہے. نہ پاکستان کی اپوزیشن ڈونلڈ ٹرمپ اور امریکہ کے خلاف کچھ بولتی ہے، حکومت تو بولتی ہی نہیں ہے. تو جب آپ یہاں بیٹھ کر یہ کام نہیں کر سکتے تو وہ افواج جن کو ان کی کمانڈ میں دیا جائے گا وہ کیسے جو ہے وہ اسرائیل کے خلاف اور امریکہ کے خلاف بات کر سکتے ہیں یا خلاف ورزی کر سکتے ہیں؟ ان سوالوں کا کوئی جواب پاکستان کی گورنمنٹ کے پاس نہیں ہے. اس لیے ہم یہ سمجھتے ہیں کہ انٹرنیشنل اسٹیبلائزیشن فورس میں کسی بھی صورت میں جانے کی ضرورت نہیں ہے. اور یہ پاکستان کے لیے، پاکستان کی افواج کے لیے، پاکستان کے 25 کروڑ لوگوں کے لیے یہ ناقابل قبول بات ہے. یہ ہماری پالیسی سے انحراف ہے. یہ اسرائیل اور امریکہ کو سپورٹ کرنا ہے، یہ فلسطینیوں کو سپورٹ کرنا نہیں ہے. لہٰذا ہم تو یہ پوچھتے ہیں کہ وہ جو فلسطینیوں کی ٹیکنیکل کمیٹی، ٹیکنوکریٹ کی کمیٹی تھی، وہ کام کیوں نہیں کر رہی؟ یعنی جو کرنے کے کام تھے معاہدے کے مطابق وہ تو ہوئے نہیں ہیں، اور جو اس کے علاوہ باتیں ہیں وہ سب جو ہے وہ شروع ہو گئی ہیں، اور اس میں مفادات ہیں سب کے وابستہ. لہذا UN میں جانا چاہیے، وہاں پر مقدمہ لڑنا چاہیے، اور امریکہ اگر ویٹو کرتا ہے تو اس کو پوری دنیا میں ایکسپوز کرنا چاہیے. وہ جو چاہے کرتا رہے، جس پہ چاہے جتنا ٹیرف لگا دے. دیکھیں یورپ نہیں آیا پورا، اس میں بڑے بڑے ممالک نے پیس بورڈ سے معذرت کر لی، لیکن پاکستان میں جانے کا اور کیا مقصد ہے سوائے اس کے کہ ٹرمپ کی خوشنودی حاصل ہو؟ تو اس لیے ہم یہ سمجھتے ہیں کہ اتنے اہم ترین معاملات پر آپ اسٹیک ہولڈر سے بات نہ کریں. آپ اپنی پارلیمنٹ جو آپ کی اپنی بنائی ہوئی فارم 47 والی ہے اس تک کو گھاس نہ ڈالیں، کابینہ میں تک بات نہ کریں اور بڑے بڑے فیصلے کر دیں، تو یہ بالکل غلط بات ہے اور اس کو قبول نہیں کیا جا سکتا. ابھی جو رپورٹ سامنے آ رہی ہیں انٹرنیشنل اداروں کی اور قومی بھی جتنے اسٹیٹسٹکس ہیں، اس میں یہ بات پتہ چلی کہ پاکستان میں پچھلے 6-7 سال میں غربت کی شرح 21.9 سے 28.2
6 یا 7 ہو گئی ہے. اس کا مطلب یہ ہوا 8. اس کا مطلب یہ ہوا کہ یہ 6.9% میں نہیں بلکہ نمبرز میں اضافہ ہوا. در حقیقت یہ 31.5% غربت میں اضافہ ہوا ہے پچھلے 6 سال میں. اور یہ بلیم گیم کا مسئلہ نہیں ہے کہ احسن اقبال صاحب کے کہہ دیں کہ یہ اس وقت عمران خان کی حکومت تھی. اس وقت عمران خان کی حکومت تھی تو اب 4-5 سال سے تو آپ کی حکومت ہے. PDM-1, PDM-2, PDM-3 اور یہ ساری اتحادی جماعتیں ہیں. یہ اتحادی جماعتیں تو ایسی ہیں, آپ نے سندھ اسمبلی میں دیکھا ہوگا کہ MQM کے 2 گروپ لڑے تو پیپلز پارٹی نے مصالحت کروائی. یہ اتنے ہینڈز اینڈ گلوز, اتنے شیر و شکر ہیں باہم, ایک دوسرے کو سپورٹ کرتے ہیں, ایک دوسرے کے ساتھ مل کر چلتے ہیں. جب انہیں 26ویں ترمیم کرنی ہو تو ساتھ ہوتے ہیں, 27ویں کرنی ہو تو ساتھ ہوتے ہیں, ایکسٹینشن دینی ہو تو ساتھ ہوتے ہیں, امیونٹی دینی ہو تو ساتھ ہوتے ہیں. شراب کے حوالے سے اگر کوئی ہندو ممبر آ کر کہہ دے کہ شراب کو آپ ناجائز اور حرام قرار دیں تو یہ سب مل کر اس کا دفاع کرتے ہیں کہ نہیں یہ ایسا نہیں ہے, اس سے تو فلاں کو نقصان ہو جائے گا, فلاں کو نقصان ہو جائے گا, اس میں ساتھ ہوتے ہیں. اس طرح کے چیزوں میں یہ سب ملے ہوئے ہوتے ہیں اور پھر یہ ایک دوسرے پر جو ہے وہ باتیں کر رہے ہو. تو یہ ساری PDM ہے, یہ بتائے کہ غربت, یہ جو اشتہار ہم دیکھ رہے ہوتے ہیں پنجاب سے لے کر سندھ تک اور پھر مرکز تک, تو آپ یہ بتائیے کہ ان اشتہاروں میں تو پاکستان بہت ترقی کر رہا ہے. اور یہ اشتہار بھی کس کے پیسوں سے چھپتے ہیں؟ یہ ہمارے ٹیکسوں کے پیسوں سے اشتہار چھپتے ہیں. یہ ساری جو ٹی وی اور اخبارات میں جتنے اشتہار چل رہے ہوتے ہیں یہ ہمارے ٹیکسوں کے پیسے ہوتے ہیں. تشہیر ان لوگوں کی ہوتی ہے, چچا جان کی ہوتی ہے, بھتیجی صاحبہ کی ہوتی ہے. خاندانوں کی تشہیر کے لیے قوم کے ٹیکسوں کا پیسہ استعمال کیا جاتا ہے. سپریم کورٹ کا فیصلہ موجود ہے کہ کوئی حکمران اپنی تصویر گورنمنٹ کے اشتہاروں میں نہیں لگا سکتا, اس کی خلاف ورزی ہو رہی ہوتی ہے اور سب چل رہا ہوتا ہے. اور عملاً صورتحال یہ ہے کہ پاکستان 31.5% غربت میں اضافہ پچھلے 6 سال میں ہو گیا. اور میں صرف پنجاب جس کے اوپر بات کر کے پورے پاکستان کو بیوقوف بنایا جاتا ہے. مسئلہ یہ ہے کہ جو سندھ کی کارکردگی ہے وہ اتنی خراب ہے, بلوچستان اور سندھ کی, اور پھر تب تو KP کا بھی مقابلہ سخت ہے خراب کارکردگی میں. یہ تو اتنی خراب ہوتی ہے کہ لوگ کہتے ہیں پنجاب میں بہت کام ہو رہا ہے, لیکن میں پوچھنا چاہتا ہوں کہ پنجاب میں اگر کام ہو رہا ہوتا تو پورے ملک میں تو غربت کی شرح میں 31.5% اضافہ ہوا ہے. پنجاب میں غربت کی شرح میں 42.2% اضافہ ہوا ہے, اور اس کی وجہ سے پورے ملک کی پرسنٹیج بھی خراب ہوئی ہے کچھ. تو یہ اس کا انکار کر کے دکھائیں مریم نواز صاحبہ, شہباز شریف صاحب, نواز شریف صاحب, مریم صاحب کے ساتھ تو نواز شریف صاحب کا اشتہار میں تصویر لگتی ہے, وہ حساب کتاب بنایا ہوا ہے ان لوگوں نے. تو اب مجھے یہ بتائیے کہ 42.2% غربت میں اضافہ ہوا ہے پچھلے 6 سال میں پنجاب میں, اور پنجاب میں کسانوں کا بیڑا غرق ہو گیا. زراعت جس میں ہمیں 6.54% گروتھ تھی 2 سال پہلے, تو پچھلے سال کی رپورٹ میں صرف 0.5% رہ گئی, 0.5% رہ گئی. گویا کتنا, یعنی 600% کمی ہو گئی زراعت کے شعبوں میں گروتھ, مائنس کر دی ان لوگوں نے. کسان کے ساتھ یہ سلوک کیا پنجاب حکومت نے کہ دھوکہ دیا. پاکستان ایک زرعی ملک ہے اور پنجاب کی زراعت پر پورا انحصار ہوتا ہے پورے پاکستان کا. اس کے کسان کا جو حال انہوں نے کیا, 3900 روپے انہوں نے ریٹ طے کیا گندم کا, اور بعد میں مکر گئے, اور اس کے نتیجے میں 1800 سے لے کر 2100-2200 روپے تک زیادہ سے زیادہ گندم فروخت ہوئی. 2100 روپے کی گندم فروخت ہوئی اور مارکیٹ میں 6000 روپے کی مل رہی تھی. ابھی بھی جو ہے وہ آپ جا کر دیکھ لیجئے کتنی گندم مہنگی ہے, آٹا لوگوں کو کتنا مہنگا مل رہا ہے. یہ درمیان میں جو 4000 روپے اور 3000 روپے ہیں یہ کس کے پاس جاتے ہیں؟ پاکستان میں کیا کوئی مڈل مین یا یہ جو آڑتی یا یہ پورا نظام ہے یہ حکومت اور حکمرانوں کے بغیر چل سکتا ہے؟ یہ کسان کو بھی برباد کیا, عوام کو بھی برباد کیا, اور اس کے نتیجے میں زراعت کا بیڑا غرق کر دیا. اب لوگ پریشان ہیں کہ وہ گندم اگائیں کہ چاول اگائیں کہ کیا کریں. جس فصل کی طرف جاتے ہیں پریشانی شروع ہو جاتی ہے. کپاس ہے کہ جس کی تنزلی ہوتی چلی جا رہی ہے اور کسان کو کچھ بھی نہیں ملتا اس میں. تو یہ زراعت کا بیڑا غرق کس نے کیا ہے؟ اسی پنجاب حکومت نے کیا ہے. کوئی ہے جو اس پر بات کرنے والا ہو؟ کوئی ہے جو اس پر بات کرنے والا ہو کہ یہ سرکاری ملازمین پنجاب کے
یہ جو سیکریٹریٹ پر پچھلے 10 دن سے دھرنا دیے بیٹھے ہیں، یہ کیوں بیٹھے ہوئے ہیں؟ ان کی پنشنوں میں آپ نے کٹوتی کر دی ہے. ان کے جتنے بھی جو ان کو مراحت مل سکتی تھیں عام ملازم کو، میں ٹاپ کے بیوروکریٹس کی بات نہیں کر رہا، ان میں کٹوتی کر دی ہے. اور وہ فریاد کر رہے ہیں کہ یہ آپ نے ہمارے ساتھ یہ سلوک کیوں کیا ہے. لیو انکیشمنٹ پہ کٹوتی کر دی ہے، جس پر انحصار ہوتا ہے ایک سرکاری ملازم کا کہ جب وہ فارغ ہوگا تو اس کو وہ پیسے ملیں گے، وہ اپنی بچیوں کی شادی کرے گا، وہ اپنے گھر کا کچھ کرے گا، چھوٹا موٹا کام نمٹائے گا. تو آپ ان لوگوں کے ساتھ یہ سلوک کر رہے ہیں، خود اپنے ملازمین کے ساتھ. پھر آپ کہتے ہیں ترقی ہو رہی ہے. پنجاب حکومت میں 1 کروڑ سے زائد بچے جو 5 سے 15 سال کے ہیں وہ آؤٹ آف اسکول ہیں اس وقت. یہ ترقی ہو رہی ہے. پنجاب حکومت نے 11,000 اسکول آؤٹ سورس کر دیے ہیں چلانے کے بجائے. آپ اسکول چلا نہیں سکتے، یہ کون سی گڈ گورننس ہے؟ 15,000 مزید کر رہے ہیں. سینکڑوں کی تعداد میں BHU بیسک ہیلتھ یونٹ وہ آپ نے آؤٹ سورس کر دیے ہیں، اور آؤٹ سورس بھی اس طرح کیے دے دوسروں کو رہے، تصویر اپنی لگا رہے ہیں. تو یہ آپ کی گورننس ہے. آپ اندازہ تو لگائیے کہ یہ گورننس کا کیا حال ہے. وفاقی حکومت نے بغلے بجائی ہیں، خوشیاں منائی ہیں کہ 135 ارب روپے میں PIA کو انہوں نے پرائیویٹائز کیا، جبکہ 125 ارب روپے وہ ہوں گے جو انویسٹمنٹ کے طور پر وہ پارٹیاں لگائیں گی. اور صرف 10 ارب روپے میں PIA جیسا ادارہ فروخت کر دیا. پورا PIA 10 ارب کا فروخت کر دیا، جس کے 38 کے قریب انٹرنیشنل روٹس ہیں جن کو اس چیز کی اجازت ملی ہوئی ہے انہیں. اتنی بڑی اس کی جو ہے وہ اس کے اثاثے ہیں، یہ سب سے بڑا اثاثہ ہوتا ہے. اور جو پنجاب حکومت کے لیے ایک نیا طیارہ لیا گیا ہے، پچھلا طیارہ موجود، وہ 11 ارب روپے کا ہے. پوری PIA 10 ارب روپے، اور ہماری جو وزیر اعلیٰ صاحبہ ہیں ان کا ایک نیا طیارہ 17 سیٹر وہ 11 ارب روپے. تو آپ اندازہ لگائیں، دودھ شہد کی نہریں بہ رہی ہیں. 42% غربت میں اضافہ کرنے کے بعد 11 ارب روپے کا طیارہ وزیر اعلیٰ نے خریدا ہے. اس کا جواب کون دے گا؟ یہ بتائیں کہ اس وقت جو ہے اسکولوں میں بچے نہیں، اسکول آپ آؤٹ سورس کر رہے ہوں، سرکاری ملازمین تڑپ رہے ہوں، پریشان ہو رہے ہوں، کسانوں کا بیڑا غرق ہو گیا ہو. یہ آپ کی گورننس ہے؟ کس کو خوش کرنے کے لیے آپ یہ سارے کام کر رہے ہیں؟ کس کو بے وقوف بنا رہے ہوتے ہیں لوگ؟ اس لیے ہم یہ سوال کرتے ہیں کہ یہ سب کچھ کیوں ہو رہا ہے اس ملک میں؟ یہ اس لیے ہو رہا ہے کہ یہ جو PDM ہے، خاص طور پر شریف خاندان اور یہ پیپلز پارٹی کا جو زرداری خاندان، ان 2 خاندانوں کے اوپر اسٹیبلشمنٹ نے ہاتھ رکھا ہوا ہے. چھوٹی چھوٹی پارٹیاں تو ویسے ہی انہوں نے اپنے ساتھ ملا لی ہیں، اور اس طرح سے یہ سب لوگ مل کر پاکستان کا بیڑا غرق کر رہے ہیں. جو لوگ فارم 47 پر ان لوگوں کو لے کر آئے ہیں، ان سے ہمارا یہ سوال بنتا ہے کہ یہ جو ہمیں بتایا جاتا ہے کہ معیشت بہت ترقی کر رہی ہے اور SIFC کے تحت یہ ہو گیا اور فلاں کے تحت یہ ہو گیا، وہ جواب دیں کہ یہ نمبرز کیا غلط ہیں، یہ جھوٹ ہیں. یہ جو پوری IMF نے ایک رپورٹ شائع کی تھی جس میں سارے اعداد و شمار تھے وہ غلط تھے. اور اگر وہ صحیح ہے تو آپ کا یہ ہائیبرڈ نظام ناکام ہو گیا ہے، آپ کا یہ سسٹم ڈھہ گیا ہے. جن لوگوں کو لا کر آپ سامنے رکھتے ہیں قوم کے، انہیں ووٹ بھی نہیں ملتے، ان کی صلاحیت بھی کوئی نہیں ہے. پاکستان کا بیڑا غرق نہیں ہوتا اگر یہ خاندان صحیح کام کر رہے ہوتے، اگر ان میں اتنا ہی پوٹینشیل ہوتا. ہاں، ان کے اپنی آپ دیکھ لیں شوگر ملوں کو. اب آپ مجھے بتائیے کہ جو IPPs ہیں، اس پر جو ابتدائی نیگوشیشن ہوئی، ظاہر ہم نے پریشر ڈیولپ کیا، احتجاج کیا، ایگریمنٹ کیا، انہوں نے کسی حد تک اس پر بات چیت شروع کی اور خود انہوں نے کہا کہ 3600 ارب روپے کا اس میں فائدہ ہوا. لیکن اس کے بعد یہ سلسلہ معطل کیوں ہو گیا ہے؟ کون لوگ ہیں جو اثر انداز ہو رہے ہیں اور IPP سے مزید بات چیت نہیں ہو رہی اور جو غلط معاہدے ہوئے ہیں اس کو ختم نہیں کیا جا رہا؟ اور یہ سارا کا سارا 2000 ارب روپے کا 2200 ارب روپے کا برڈن پوری قوم پہ ڈالا جا رہا ہے. ان چند لوگوں کو کیوں نہیں لگام دی جا سکتی؟ پھر اسی طرح سے سولر سسٹم میں پہلے انہوں نے یہ کہا کہ جناب بجلی کم ہے، اور بجلی پھر مہنگی کر دی بہت زیادہ IPP سے معاہدے کر کے. جب بجلی انتہائی مہنگی ہو گئی تو لوگ سولر پہ چلے گئے. انہوں نے نیٹ میٹرنگ کی بات کی تو جو بڑے بڑے گروپ تھے اور ایسے لوگ جو متمول لوگ تھے وہ نیٹ میٹرنگ پہ چلے گئے.
جب نیٹ میٹرنگ پہ چلے گئے تو اب نیٹ میٹرنگ کا جو ریٹ ہے پہلے بھی کم کیا ہوا تھا، مزید کم کر دیا. اسی طرح سے اب سولر پہ جب انہوں نے لوگوں کو انکریج کیا کہ آپ سولر سسٹم لیں، تو ہم کیا یہ نہیں جانتے کہ کس کس خاندان کے کون کون سے لوگ ہیں جو سولر کا یہ سارا کام کر رہے تھے اور انہوں نے اربوں روپے کمائے ہیں اس میں. اور جب آپ کی کمائی اچھی طرح سے ہو گئی ہے تو اب آپ کہتے ہیں ہم اس پوری پالیسی کو ریوزٹ کریں گے، اس لیے کہ سولر پہ جتنے لوگ منتقل ہوتے چلے جا رہے ہیں تو وہ ڈیفیسٹ بڑھتا چلا جا رہا ہے کہ ہماری پیداواری صلاحیت بجلی کی بہت زیادہ ہے اور استعمال بہت کم ہو گیا ہے گرڈ سے. نیچرل بات ہے کم ہو جائے گا جب آپ قیمتیں کم نہیں کریں گے. تو بجائے اس کے کہ بجلی کی قیمتیں کم کریں، آپ سولر پہ بھی جو ہے وہ قدغن لگانا شروع کر دیں. تو کوئی ایک پالیسی تو بتائیں کہ جس کے نتیجے میں لوگوں کو ریلیف مل رہا ہو. اس میں مافیاز انوالو ہوتے ہیں، شوگر میں مافیا ہوتا ہے، گندم میں مافیا ہوتا ہے. اب تک ہمیں نہیں پتا چلا کہ یوکرین سے جو گندم امپورٹ کی گئی تھی وہ کس نے کی تھی. کمیٹی بنی اور دریا برد ہو گئی، جو کیئر ٹیکر سیٹ اپ میں یہ سب کام ہوا تھا. تو یہ ساری وہ چیزیں ہیں جس کی بنیاد پر ہم واضح طور پر یہ بات کہہ سکتے ہیں کہ یہ پورا سسٹم کام نہیں کر رہا، لوگوں کو ریلیف نہیں مل رہا، صرف دھوکے بازی ہو رہی ہے، صرف ظاہری طور پر لوگوں کو چیزیں دکھائی جا رہی ہیں اور اس کے نتیجے میں کچھ حاصل نہیں ہو رہا. جہاں تک امن و امان کی صورتحال ہے، آپ خیبر پختونخوا کو دیکھ لیجئے، آپ بلوچستان کو دیکھ لیجئے، جتنی بے چینی پائی جاتی ہے، جتنا قوم اور فوج کے درمیان فاصلہ بڑھتا چلا جا رہا ہے، جتنا حکومت اور ریاست اور عوام اس کے درمیان خلیجیں بڑھتی چلی جا رہی ہیں. افغانستان سے جس سے ہماری بات چیت امن کے لحاظ سے مذاکرات کی صورت میں آگے بڑھنی چاہیے، اس سے دشمنی کی باتیں ہوتی ہیں. اور جس انڈیا کے خلاف ہمیں ایکشن لینا چاہیے، جس نے ہمارے پانیوں پہ قبضہ کیا ہوا ہے، جس نے کشمیریوں کو مسلسل وہ برباد کر رہا ہے، اس انڈیا سے بات چیت کی بات ہوتی ہے. اور 5 فروری علامتی طور پر منا کر سمجھتے ہیں کہ ہم نے بہت کچھ کر لیا. وہ بتائیں کہ وہ ثالثی کیا ہوئی جس ٹرمپ کی خوشامد میں اتنے لگے رہتے ہیں وزیر اعظم صاحب، وہ کشمیر کی ثالثی کا کیا ہوا؟ وہ پانیوں پہ آپ کا جو مسئلہ تھا جس پر قبضہ کر کے بیٹھ گیا ہے، اور جو پورا واٹر ٹریٹی ہے اس کو اس سے خلاف ورزی انڈیا نے کی ہوئی ہے، اس پر کیا ہوا؟ اسی طرح سے بلوچستان میں جو بدامنی ہے، صرف یہ کہہ کر جان نہیں چھوٹ سکتی کہ بیرونی لوگ جو عمل کرتے ہیں وہ اندرونی لوگوں کے ساتھ مل کر کرتے ہیں. وہ کون سی پالیسیاں ہیں جس کے نتیجے میں ان کو را مٹیریل دستیاب ہو جاتا ہے؟ یہ دہشت گردوں کی فیکٹریاں کیوں لگی ہوئی ہیں؟ وہ سارے لوگ جو ہمارے ساتھ تھے خلاف کیوں ہو رہے ہیں؟ کون جواب دے گا اس کا؟ تو لہٰذا ہم یہ سمجھتے ہیں کہ اس ساری صورتحال میں یہ جو پورا سسٹم ہے یہ نہیں چل رہا. ایک عوامی بیداری کی ضرورت ہے. اور ہم رمضان المبارک کے بعد انشاءاللہ تعالی جماعت اسلامی ان تمام اہم ایشوز پر، جو آئی پی پیز والا مسئلہ آپ کو پتا ہے، بجلی کا اور اس کی قیمتوں کا معاملہ، اسی طرح کسانوں کا معاملہ، اسی طرح بلدیاتی حکومتوں کو جس طرح سے پامال کیا ہوا ہے، جس طرح سارے حقوق سلب کیے ہوئے ہیں ان حکومتوں نے، بلدیاتی انتخاب نہیں کرواتے. اسلام آباد کے بلدیاتی انتخاب 4تھی 5ویں مرتبہ ملتوی ہو گئے، کینسل ہو گئے. پنجاب 4 مرتبہ کینسل ہو چکا ہے، اور اب جو ایکٹ لے کر آئے وہ کسی صورت میں بھی قابل قبول نہیں ہو سکتا. سندھ میں جو بیڑا غرق کیا ہوا ہے، قابض میئر بیٹھا ہوا ہے، اور پورا قبضہ سسٹم ہے جو کراچی میں چل رہا ہے، اور اس کے تحت ہزاروں ارب روپے کراچی کے لوگوں کے جو منی پاکستان ہے وہ کھا گئے ہیں. کے پی کے میں نچلی سطح پر اختیارات منتقل نہیں ہو رہے. بلوچستان میں کوئٹہ کا انتخاب پھر نہیں ہوا 3 سال میں. تو آپ اندازہ کر سکتے ہیں کہ جب تک مقامی حکومتوں کو با اختیار آئین کے مطابق نہیں بنایا جائے گا، یہ مسئلے کیسے حل ہوں گے؟ اپنے اختیار اور اقتدار کو اپنے خاندان میں رکھنے کی جو یہ ان لوگوں کا طریقہ کار ہے، اس کے نتیجے میں کبھی بھی لوگوں کو حق نہیں مل سکتا ہے. صرف تاثر بنایا جا سکتا ہے، جھوٹ بولا جا سکتا ہے. لہٰذا عید کے بعد انشاءاللہ ایک بھرپور کیمپین ہوگی، اور ان تمام چیزوں کو ہم سامنے رکھتے ہوئے ماس موبلائزیشن کو بڑھائیں گے. ہم آلریڈی پہلے بھی ہم نے اس پر ایکٹیویٹیز کی ہیں، لیکن اب وہ وقت آ گیا ہے کہ جس میں بڑے پیمانے پر عوام کے ساتھ مل کر ہم زیادہ متحرک ہوں، زیادہ کام کریں. اس لیے کہ ایک اور بھی افسوس کی بات یہ ہے کہ پاکستان میں فلسطین کا مسئلہ ہو تو اس مسئلے پہ بھی پاکستان کی حکومت تو جو کچھ کر رہی ہوتی ہے، پاکستان کی بڑی اپوزیشن جماعتیں امریکہ کے خلاف بات نہیں کرتی، ڈونلڈ ٹرمپ کے خلاف کوئی بات نہیں کرتا. زیادہ سے زیادہ بس اسرائیل پہ چونکہ پوری دنیا ہی بات کر رہی ہوتی ہے تو ایک جملہ پھینک کر چلے جاتے ہیں. نہ کوئی ایکٹیویٹی کرتے ہیں، نہ احتجاج کرتے ہیں، نہ بات کرتے ہیں. اسی طرح سے پاکستان میں جو عام آدمی کے ایشوز ہوتے ہیں، ان ایشوز پہ بھی پولیٹیکل پارٹیاں کام نہیں کرتی. بہرحال وہ کریں نہ کریں، جماعت اسلامی
عوام کے ساتھ اور عوامی اسٹیک ہولڈرز کے ساتھ مل کر انشاءاللہ اس پوری تحریک کو عید کے بعد اثر نو ہم منظم کریں گے اور اللہ نے چاہا تو پاکستان کے عوام کے حق کو حاصل کریں گے انشاءاللہ. نہیں دیکھیں ہمارے تو مسلسل ہمارا موقف بھی ہم دے رہے ہیں اور جہاں جہاں ہمیں مظاہرے ہوتے ہیں احتجاج ہوتا ہے مارچ ہوتے ہیں وہ بھی ہم کر رہے ہوتے ہیں. ایک پولیٹیکل پارٹی ظاہر ہے جو کر سکتی ہے وہ ہم کوشش کرتے ہیں کہ کریں. پاکستان میں جماعت اسلامی کے علاوہ اور کس نے یہ ملین مارچز کیے ہیں؟ ظاہر ہے اگر ہم یہ نہ کر رہے ہوتے تو شاید یہ پتہ نہیں اور کیا کیا کر چکے ہوتے. لیکن بہرحال اس وقت موقع ایسا ہے کہ جس پر ہم نے اپنا موقف بھی پیش کیا ہے اور ہم یہ سمجھتے ہیں کہ حکومت کو کسی بھی صورت میں یہ جو انٹرنیشنل اسٹیبلائزیشن فورس ہے اس کی طرف سوچنا بھی نہیں چاہیے, جانا بھی نہیں چاہیے. یہ تو نہیں ہو سکتا کہ وہ پاکستان کی 78 سالہ پالیسی کے خلاف کوئی کام کریں اور ہم آرام سے گھر میں بیٹھے رہیں. یہ تو نہیں ہوگا. ہم تو 25 کروڑ عوام کے ساتھ مل کر انشاءاللہ اس کی مزاحمت کریں گے. جی مگر بی این پی نے جس طرح وہاں پہ اکثریت 2.5 اکثریت حاصل کی, آپ کیا سمجھتے ہیں کہیں بنگلہ دیش کے الیکشن کمیشن میں بھی وہاں بہت اہم مظاہرہ کروا دیا گیا؟ بنگلہ دیش میں ایک تو مبارکباد یہ پیش کرتا ہوں بنگلہ عوام کو کہ جن کی جان چھوٹی انڈین رول سے, جو عملاً انڈین رول تھا شیخ حسینہ واجد کی صورت میں, اور وہاں نوجوانوں نے خاص طور پر ایک زبردست قسم کی تحریک چلائی اور اس کے نتیجے میں یہ صورتحال پیدا ہوئی کہ ایک انٹرم سیٹ اپ آیا اور پھر اس نے انتخابات کروائے. دیکھیں جو بنگلہ دیش کے انتخاب کے معاملات ہیں میں اس پر اس لیے زیادہ بات نہیں کرتا کہ وہ ان کا اندرونی معاملہ ہے اور وہاں کی جماعت اسلامی اور ان کی اتحادی 10-11 جماعتیں جو بھی ہیں اور نوجوانوں کی جماعت خاص طور پر وہ اس کے اوپر احتجاج بھی کر رہے ہیں, بات چیت بھی کر رہے ہیں اور وہ اپنے حالات کے مطابق جو بھی پالیسی بنائیں گے وہ ہم سمجھتے ہیں پورے پاکستانیوں کی وہی پالیسی ہونی چاہیے. لیکن جہاں تک اس موبلائزیشن کی بات ہے تو جماعت اسلامی جس کو ماضی میں آخری جو انتخاب جو جماعت اسلامی نے شیخ حسینہ واجد سے پہلے لڑا تھا اس میں اس کو صرف 3 سیٹیں ملی تھی جو اپنی بنیاد پہ لڑا تھا اور چند لاکھ ووٹ ملے تھے. تقریباً 3.25 کروڑ ووٹ حاصل کیے ہیں. پاکستان میں آج تک کسی جماعت نے اتنے ووٹ حاصل نہیں کیے پورے پاکستان سے جتنے بنگلہ دیش میں جماعت اسلامی نے حاصل کیے ہیں. ٹھیک ہے بی این پی کے ووٹ زیادہ ہیں. ایک اندازہ آپ یہ بھی کر سکتے ہیں کہ ووٹوں کے لحاظ سے بی این پی اتنی آگے نہیں ہے جتنا سیٹوں میں آگے ہو گئی. ظاہر ہے ان کے جو بھی معاملات ہیں وہ خود دیکھیں گے. لیکن اس بڑے پیمانے پر جو ووٹ جماعت اسلامی کو ملے ہیں اور پھر ان کے اتحادیوں کو بھی ملے ہیں تو آپ اندازہ کر سکتے ہیں کہ اس وقت اپوزیشن ظاہر ہے ان کی 100 کے قریب سیٹیں ہو جائیں گی, جو 12 مزید اضافی سیٹیں ملیں گی. پھر آپ یہ دیکھیں کہ جو ریفرینڈم میں کامیابی حاصل ہوئی ہے اس ریفرینڈم میں پروپورشنیٹ بنیاد پر جو سینٹ بنا ہے, وہاں پہلی مرتبہ سینٹ بنا ہے, اس سینٹ میں 47 سیٹیں بی این پی کی ہیں تو 44 سیٹیں جماعت اسلامی کی ہیں. تو آپ اندازہ کر سکتے ہیں کہ ایک انتہائی زبردست, اور جماعت اسلامی نے پہلے دن اپنی شیڈو کیبنٹ کا وہاں پر اعلان کر دیا ہے. جماعت اسلامی نے یہ اعلان کیا ہے کہ ان کے ممبران گاڑیاں استعمال نہیں کریں گے اور مرات استعمال نہیں کریں گے. ہے دنیا میں کوئی ایسی پارٹی جو سامنے آ کر یہ بات کرے؟ تو جماعت اسلامی ہے نا, چاہے وہ پاکستان کی جماعت اسلامی ہو چاہے بنگلہ دیش کی جماعت اسلامی ہو. یہ تو بس ہمارا ملک جو ہے 2 حصوں میں چلا گیا, بہرحال وہ ایک ملک ہے اور ہمارے اس سے برادرانہ تعلقات ہیں. جماعت اسلامی کی سب سے بڑی کامیابی یہ ہے کہ اس نے مزاحمت کی, اس نے میدان نہیں چھوڑا اور اس کی پوری لیڈرشپ کو پھانسیاں دے دی گئیں, اس کی سیکنڈ ٹیئر کو جیلوں میں ڈال دیا گیا, اس کے ہزاروں کارکنان کو 40-45 ہزار لوگ تھے جو اس دوران میں گرفتار ہوئے, خواتین اور طالبات تک کو گرفتار کیا گیا. لیکن اس کے باوجود وہ پیچھے نہیں ہٹے اور جماعت اسلامی وہاں ہو یا جہاں ہو وہ کسی ایک امیر کے اوپر انحصار نہیں کرتی, ایک لیڈر پہ انحصار نہیں کرتی. آرگنائزیشن ہے, نظریہ ہے اور آرگنائزیشن ہے اور قربانیاں ہیں. یہی وجہ ہے کہ پوری جماعت اسلامی کی لیڈرشپ کو انہوں نے ایک طرح سے اڑا دیا تھا, لیکن جماعت اسلامی اس سے زیادہ طاقتور اور کہیں زیادہ طاقتور بن کر نکلی. اور یہ لرننگ ہے پاکستان میں بھی عوام کے لیے اور نوجوانوں کے لیے. ہم جنریشن زی کی بات تو کرتے ہیں لیکن جنریشن زی کے شعور کی بات آپ یہ دیکھیں کہ وہ کسی کلٹ کا شکار جنریشن زی نہیں ہے بنگلہ دیش میں کہ کسی ایک لیڈر کے پیچھے چل رہی ہے. بس اس نے نظریے کو دیکھا ہے, ایشو کو دیکھا ہے, پارٹی کو دیکھا ہے, اس کی ڈیموکریسی کو دیکھا ہے اور اس طرح لوگوں نے پھر ساتھ دیا ہے.
تو میں سمجھتا ہوں کوئی ناکامی نہیں ہوئی ہے, یہ کامیابی ہے وہاں جماعت اسلامی کی اور پورے بنگلہ عوام کی. جی احتجاج ہوگی یا صرف جلسے میں شامل نہیں کیا جائے گا, کیونکہ حکومت پر تو اثر نہیں ہوتا یہ احتجاج کا. اور دوسرا پنجاب حکومت کہہ رہی ہے کہ آپ لوگ تنقید کر رہے ہیں, پنجاب کی یہی ترقی ہے کہ ہم نے 11 کا 11 خریدا, وزیر اعلیٰ اس میں بیٹھیں گی بڑی شان و شوکت کے ساتھ, جو آٹے کی لائنیں وہ دیکھیں گی, وقت پر دیکھ سکیں گی, لوگوں کو لائنوں میں لگے افطاری کرتے دیکھیں گے, آپ کو بجا تو کر رہے ہیں. اور بے نظیر انکم سپورٹ پروگرام میں جو گھپلے ہوتے ہیں وہ بھی دیکھیں گی, جو سب جگہ پہ ہوتے ہیں. اور لوگوں کو تو دیکھیں نا, بھکاری بنانے کا پورا عمل ہے, پڑھاتے تو ہے نہیں, بچوں کو تعلیم نہیں دے رہے. آئی ٹی میں بتائیں انہوں نے کیا ایسا کام کیا ہے نمائشی اقدامات کے علاوہ. تو یہ تو خیر آپ کے سوال میں جواب موجود ہے, اور ہم ظاہر سی بات ہے کہ جو آپ نے سوال کیا ہے یہ والا احتجاج بھی کریں گے, مظاہرے بھی کریں گے, جلسے بھی کریں گے, اور موبلائزیشن کے ذریعے سے آپ نے ابھی دیکھا تو تھا کچھ عرصے پہلے ہم نے دیکھیں, اگر ہم یہ آئی پی پیز کے مسئلے کو نہ اٹھاتے تو یہ تو پتہ نہیں کیا کر دیتے ہمارے ساتھ. تو ہم یہ سمجھتے ہیں کہ وہ ادھورا ایجنڈا ہے جس کو مکمل کرنا ہے. ہم نے ظاہر ہے کہ اسٹیپ وائز ہی ہر چیز ہوتی ہے نا, ایسا تو نہیں ہو سکتا تھا کہ ہم کوئی گولیاں لے کر تو نہیں گئے تھے نا وہاں پر بندوقیں لے کر کے بس مار دینا تھا سب کو. انہوں نے ہم سے پوری قوم کے سامنے ایک ایگریمنٹ کیا, اس ایگریمنٹ کو میڈیا کے سامنے انہوں نے پیش کیا, ان کے وزراء نے بڑے بڑے, اور پھر اس کے بعد کسی حد تک اس پر تھوڑا بہت عمل بھی ہوا. تو ہم نے اس لیے ان کو ٹائم دیا. اب ہم یہ دیکھ رہے ہیں کہ اس پر مزید فردر کوئی کام نہیں ہو رہا, تو ہم اپنے پریشر کو بھی بڑھائیں گے. اور ہم, آپ جانتے ہیں کہ جماعت اسلامی پرامن سیاسی مزاحمت کی قائل ہے. ہم کوئی اس طرح سے تو کرتے نہیں ہیں کہ لوگوں کو ماریں اور جلاؤ گھیراؤ کریں. ہمارے راستے میں اگر ظاہر کوئی آئے گا تو ہم کھڑے رہیں گے میدان میں. اب آپ نے دیکھا کراچی میں ہم نے اتنا بڑا مارچ کیا تھا 2 ہفتے پہلے شارع فیصل پر, ایک گملہ نہیں ٹوٹا, ایک نکسیر نہیں پھوٹی, کوئی ایک پتھر نہیں گیا, ایک بھرپور احتجاج کیا اور ختم ہو گیا. اور جب سندھ اسمبلی کی طرف ہم نے پچھلی مرتبہ دھرنا کیا تھا تو 29 دن ہم وہاں بیٹھے تھے اور سارے بہت بہترین طریقے سے, پرامن طریقے سے کام ہوا تھا. اس مرتبہ ایسی کیا تکلیف ہوئی پیپلز پارٹی کو کہ جس نے جماعت اسلامی کے لوگوں پر ہزاروں شیل پھینکے. میں آپ کو بالکل صحیح بات بتا رہا ہوں, میں نے خود اپنی آنکھوں سے دیکھے. سینکڑوں لوگ تو بچے ہمارے اٹھا کر لے آئے تھے ادارہ نور حق میں, اور اتنا انہوں نے ان کو مارا, اتنا ان کو گرفتار کیا, تشدد کیا تھانوں میں بھی. اس کے باوجود آپ دیکھیں ہمت تو نہیں چھوڑی ہے. وہ سارے بچے جتنے نوجوان تھے اور بوڑھے تھے وہ سارے کے سارے کل ادارہ نور حق میں رہا ہونے کے بعد اسی عزم کے ساتھ کھڑے ہوئے تھے. تو حکومتیں جو یہ کام کرتی ہیں در حقیقت خود حالات کو بگاڑتی ہیں. ہم پرامن سیاسی مزاحمت کریں گے, عوام کا دباؤ ان کے اوپر ڈالیں گے اور اپنے حق کے لیے ڈالیں گے. ان کی جیب سے تھوڑی نکالیں گے, ان کی تو جیب میں ہمارے پیسے چلے گئے, وہ نکلنے چاہیے. جی آپ تو انہوں نے ہاکی کے فرما دیا ہے, کیا کہنا چاہیں گے جو کرکٹ کا حال ہے ہاکی میں, اگر آئے گی اس کے بعد جو ہو رہا ہے کیا کہنا چاہیں؟ دیکھیں کرکٹ میں ظاہر ہے کہ جب ہمیں کامیابی ہوتی ہے تو ہم بہت خوش ہوتے ہیں, لیکن جب ناکامی ہوتی ہے تو ہمیں بہت دکھ ہوتا ہے. تو کامیابی ناکامی کوئی اتنا بڑا مسئلہ نہیں ہے. مسئلہ یہ ہے کہ ہماری پالیسی کیا ہے, اور جو ہمارا بورڈ ہے اس پالیسی کے مطابق پاکستان میں کرکٹ کو یا کھیلوں کے فروغ کو اہمیت دے رہا ہے کہ نہیں دے رہے ہیں. اس وقت جو سب سے بڑا ایشو ہے وہ یہ ہے, اگر میں اس کو بڑے دائرے میں دیکھوں, پاکستان میں ایک ہوتی تھی ڈپارٹمنٹل کرکٹ. تو جو ڈپارٹمنٹ ہوتے تھے وہ تمام ہزاروں کی تعداد میں نوجوانوں کو اپنے پیرول پہ رکھتے تھے اور وہ کھیلتے تھے اور ان کی پوری طرح سے سرپرستی کرتے تھے. ان کی جاب لگ جاتی تھی اور اس کے نتیجے میں وہ پوری اس سے اب صورت, اور اس میں کون لوگ آتے تھے جو گلی محلے کے کھیلنے والے ہوتے تھے, ان کو جابز مل جاتی تھی. اب صورتحال یہ ہے کہ یہ ختم ہو گیا. یہ سلسلہ ختم ہونے کے بعد گلی محلوں میں جگہ نہیں بچی اور گراؤنڈ کے اوپر قبضے ہو گئے. ویسے تو مجموعی گراؤنڈ پہ قبضے ہو گئے. اچھا, جن گراؤنڈ میں کرکٹ ہو بھی رہی ہے یا دوسرے گیم ہو بھی رہے ہیں وہ بھی کمرشل بنیادوں پہ ہو رہے ہیں. غریب آدمی کے لیے تو اب پہلے تعلیم کے راستے انہوں نے بند کر دیے تھے, اب کھیل کے راستے بھی بند کر دیے. تو نقوی صاحب یہ بتائیں نا کہ اس کی کیا پالیسی ہے ان کی. اصل چیز تو وہاں سے ٹیلنٹ نکلتا ہے نا. تو ٹیلنٹ کسی بھی جگہ پر آگے بڑھانے میں تو یہ ہماری حکومت ناکام ہو گئی ہے. میں نقوی صاحب کو یہ مشورہ ضرور دوں گا کہ اگر انہیں وزیر داخلہ رہنا ہے تو مشیر داخلہ ہیں, ہاں, تو وہ مشیر داخلہ پہ توجہ دیں. پاکستان میں کیا امن و امان, وزیر داخلہ ہیں,
اور وہ پاکستان میں کیا امن و امان کی صورتحال یہ ہے کہ جس میں وہ اس کے ساتھ ساتھ جو ہے وہ کرکٹ بورڈ کو بھی سنبھالیں گے اور اب ہاکی کو بھی سنبھالیں گے، تو کیا کیا کریں گے؟ تو پہلے تو یہ فیصلہ ان کو خود کر لینا چاہیے بجائے اس کے کہ یہ قومی مطالبہ بن جائے اور پھر انہیں جانا پڑے. تو اس لیے یہ ہونا چاہیے، البتہ سلیکشن میں میرٹ کو ملحوظ رکھنا چاہیے. دیکھیں پاکستان کی ٹیم کا جو انڈیا کے ساتھ معاملہ ہے، پاکستان انڈیا کو اتنی بری طرح ہراتا تھا، ہمیں تو یاد ہے اچھی طرح سے، وہ ٹک ہی نہیں پاتے تھے، ایک آدھ میچ جیتتے تھے تو اس کے بعد، لیکن ایک سائیکولوجیکل بیریئر آ گیا ہے کہ کسی بڑے ٹورنامنٹ میں پاکستانی ٹیم نہیں جیت پاتی، تو پھر اس کا طریقہ ہوتا ہے دنیا میں، آپ کو سائیکو تھراپی کی ضرورت پڑتی ہے اپنے نوجوانوں کی، آپ کو ان کو بوسٹ کرنا پڑتا ہے، آپ کو ان کو سمجھانا پڑتا ہے، اس کے لیے پورا آپ پیسے تو خرچ کر رہے ہیں تو صحیح راستے پہ خرچ کریں نا. اس کے نتیجے میں انڈیا کو ہرانا مسئلہ نہیں ہے، صرف ایک بیریئر ہے جس کو آپ کو عبور کرنا ہے، تو اس کے اوپر توجہ نہیں دی جا رہی ہے. بہرحال بہت تفصیلی بات ہو سکتی ہے، اس وقت ظاہر اتنا موضوع نہیں ہے. جی بالکل، میں نے تو اس وقت بھی اعتراض کیا تھا. عمران خان صاحب جب کرکٹر تھے، ظاہر ہے کہ وہ بہت بڑے کرکٹر تھے اور پاکستان کے لیجنڈری پلیئر تھے وہ، اور ہر کوئی ان کو اس پہ پسند کرتا ہے، لیکن ان کی طرف سے یہ بات ہوتی تھی کہ ڈپارٹمنٹل کرکٹ نہیں ہونی چاہیے. اچھا انہوں نے پھر آنے کے بعد اس کو ختم بھی کیا، جس پر ہم نے اعتراض بھی کیا تھا کہ یہ نہیں کریں، اس سے بہت نقصان ہوگا. اب تجربے سے پتہ چلا کہ ان کا وہ تجربہ ناکام ہو گیا نا، تو یہ تو کوئی بھی کرے غلط ہے. آپ کو پاکستان کی نازل پالیسی پر بھی اعتراضات ہیں اور سیاسی حوالے سے بھی آپ نے بھرپور اعتراضات اٹھائے. یہ بتائیے کہ جماعت اسلامی کے پاس احتجاج کے علاوہ بھی مسائل کا کوئی حل ہے؟ نہیں، احتجاج بھی مسائل کا ہی حل ہوتا ہے. احتجاج ایک ذریعہ ہے نا، جمہوریت اگر جیسی بھی ہے، جمہوری عمل میں احتجاج کے علاوہ آپ کے پاس آپشن کیا ہوتا ہے؟ ہم بات چیت تو کر رہے ہیں نا، ابھی تو ہم کوئی احتجاج نہیں کر رہے، لڑائی نہیں کر رہے، سڑک پہ تو نہیں بیٹھے ہوئے. تو گفتگو کرنا، بات کرنا، عوام کے پاس جانا، احتجاج کرنا، یہ سارے جمہوری طریقے ہیں، آئینی طریقے ہیں، ہم اس کو اختیار کریں گے. اور جماعت اسلامی کا اعتراض نہیں ہے، یہ پوری قوم کا اعتراض ہے، تمام نوجوانوں کا اعتراض ہے. آپ پوچھیں نا کسی بھی بچے سے، اپنے بچوں سے پوچھیں، کوئی رہنا چاہتا ہے یہاں پر پاکستان میں؟ کیوں مایوس کر دیا آپ نے ان بچوں کو؟ یہ کس نے کیا ہے؟ یہ ایک دوسرے پہ تو ہم نہیں ڈال سکتے. تو ان لوگوں کو کوئی امید دلائے گا نہیں دلائے گا، یا ہم بھی اپنی ذاتی سیاست کرنا شروع کر دیں؟ اور اب ہمارے لیے کیا مسئلہ ہے، ہم اپنے بہت سارے کام ہمارے چل رہے ہیں جماعت اسلامی کے، لیکن ظاہر ہے کہ قوم کا درد ہے تو قوم کے بچوں کے ساتھ کھڑے ہوں گے نا. ہم تو دیکھیں صرف احتجاج بھی نہیں کرتے. ابھی میں حیدرآباد گیا تھا، حیدرآباد میں شاید حیدرآباد کی تاریخ میں اتنا بڑا کبھی کسی کا بھی جلسہ نہیں ہوا ہوگا جتنے نوجوان آئی ٹی کا ٹیسٹ دینے کے لیے آئے ہوئے تھے. ہزاروں کی تعداد میں بچے بچیاں تھے. سب کو پڑھائیں گے انشاءاللہ. ہم نے پورے پاکستان میں اپنا بنو قابل پروگرام شروع کیا. اب ہم نے جنریشن زی کنیکٹ پروگرام شروع کیا، جس میں صرف آئی ٹی نہیں بلکہ ووکیشنل ٹریننگ، ان کی جابس میں ان کی مدد کرنا، ان کے سٹارٹ اپ سے مدد کرنا، ان کی اخلاقی تربیت کرنا، یہ پورا ایک پیکج بنایا. تو کوئی اور پارٹی تو اس طرح سے نہیں کرتی، جماعت اسلامی تو یہ بھی کرتی ہے، خدمت بھی کرتی ہے، تربیت بھی کرتی ہے. عمران خان کو جو ہے وہ نجائز جیل میں ڈالا ہوا ہے اور ابھی ایک حالیہ ایشو تھا کہ اس کی آج کا بڑی پرابلم تھا. آپ کو سمجھتے ہیں کہ عمران خان کو جیل میں رہنا چاہیے اور ان کے جیل میں چاہیے؟ دیکھیں میں تو سینکڑوں مرتبہ کہہ چکا ہوں کہ تمام سیاسی قیدیوں بشمول عمران خان صاحب کے سب کو رہا کرنا چاہیے. پاکستان متحمل نہیں ہو سکتا کہ اس میں ایک حکومت آئے تو وہ دوسرے کو اندر ڈال دے، دوسری حکومت آئے تو پہلے کو اندر ڈال دے. اور اگر کوئی یہ کہتا ہے کہ وہ سیاسی قیدی نہیں ہیں اور ان پر کرپشن کے الزامات ہیں، تو میرا یہ سوال بار بار یہی ہوتا ہے، تو پھر زرداری صاحب اور نواز شریف صاحب کو کون سی کھولی میں ہونا چاہیے؟ اگر الزام کرپشن کی وجہ سے عمران خان صاحب جیل میں ہیں تو زرداری صاحب، بلاول صاحب اور یہ ہماری مریم صاحبہ اور نواز شریف صاحب ان سب کو کون سی کھولی میں ہونا چاہیے؟ ان کو تو کہیں اڈیالہ جیل کے پچھلی والے کھولی میں ہونا چاہیے نا. تو اس لیے یہ باتیں کرنے سے کچھ حاصل نہیں ہے، پوری قوم جانتی ہے. اور جہاں تک کسی بھی قیدی، عمران خان تو ظاہر ہے قومی سطح کے لیڈر، سابق وزیر اعظم، کسی بھی پولیٹیکل قیدی کو کیا، کسی بھی عام قیدی کا بھی یہ حق ہے پاکستان کے آئین کے مطابق کہ اس کو کوئی بیماری ہو تو اس کا فوری علاج کرایا جائے گا. تو کچھ سابق وزیر اعظم کے ساتھ یہ سلوک ہو کہ آپ اس میں جو ہے وہ ٹالتے رہیں اور سیاست بازی کرتے رہیں، تو میں سمجھتا ہوں کہ اس میں ان کی پارٹی کو بھی سنجیدگی کے ساتھ ان تمام معاملات کو دیکھنا چاہیے. 10 حصوں میں تقسیم ہو کر تو وہ عمران خان کا مقدمہ نہیں لڑ سکتے. ایک آخری سوال جی. پنجاب حکومت مرکز کے بعد پنجاب حکومت یہ فیصلہ کر چکی ہے کہ جنرل
मार्च के एंड में सेल से आ जाएगी, पहले हफ्ते दूसरे हफ्ते में पंजाब में शुरू हो जाएगी। आप क्या समझते हैं कि जब आप पंजाब हुकूमत ऐसा कर चुकी है तो फिर रमजान के बाद आपका गंदम के हवाले से, किसानों के हवाले से एहतजाज का पैसा जो है वो कहाँ तक पहुँचा है? ये क्योंकि 25 से 26 लाख टन जो है इन्होंने अपनी जारी करनी है, रेट 35 ये 3900 का रेट किसने तय किया था? इसी पंजाब हुकूमत ने तय किया था।